اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے جو پہلا شخص تھا وہ کوڑی تھا، دوسرا شخص گنجا تھا اور تیسرا شخص جو تھا وہ اندھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو اللہ نے ایک فرشتہ ان میں سے جو پہلے نمبر کے اوپر کوڑی تھا اس کے پاس بھیجا۔ اب کوڑ کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، کوئی بھی اس کو اپنے پاس بٹھانا یا اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کیا کرتا تھا۔ تو وہ فرشتہ اس کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اے بندے یہ تو بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سب سے پہلی جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اچھا رنگ عطا فرما دے، خوبصورت جلد عطا فرما دے، اور یہ جو بیماری جس کی وجہ سے لوگوں نے میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تک چھوڑ دیا ہے، اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی برکت اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورت جلد عطا فرما دی، پیارا نکھرا نکھرا رنگ عطا فرما دیا، اور کوڑ کا جو مرض تھا جس کی وجہ سے لوگ اس سے گن کھایا کرتے تھے اس کو دور فرما دیا۔ فرشتے نے پھر پوچھا، یہ بتا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے اور تو کچھ نہیں، صرف اونٹ پسند ہیں کہ یہ اگر مجھے مل جائیں تاکہ میں اپنی معیشت کو، اپنے کاروبار کو سیدھا کر سکوں۔ حضور فرماتے ہیں اس فرشتے نے چند حاملہ اونٹنیاں اس کو عطا کی اور خیر و برکت کی دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں، اتنی فراوانیاں عطا فرمائیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کوڑی کے مال سے جنگلوں کے جنگل بھر گئے تھے، اور ریوڑوں کے ریوڑ اللہ نے اس کو اونٹوں کے عطا فرما دیے۔ بغرض امتحان فرشتہ اس دوسرے بندے کے پاس گیا جو گنجا تھا، جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ فرشتے نے جا کے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ یہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تیرے دل میں کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس عیب کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ میرے بال نہیں، اگر مجھے نئے بال مل جائیں اور اللہ رب العزت میرے اس عیب کو، میری اس بیماری کو دور فرما دیں تو اس سے زیادہ مجھے محبوب اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ پھیرنے کی برکت اللہ رب العزت نے اس گنجے کو بہترین اور خوبصورت قسم کے بال عطا فرما دیے۔ اب فرشتے نے دوسرا سوال اس سے بھی یہی کیا کہ یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے گائیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرشتے نے چند حاملہ گائیں اس کو دیں، خیر و برکت کی دعا کی۔ اللہ نے اتنی فراوانی، اتنی خیر اور برکت اس کے مال میں ڈال دی کہ چند ہی سال گزرے، چند ہی مہینے گزرے کہ جنگل اس کی گائیوں کے ریوڑوں سے بھر گئے، ہر جگہ اس کا مال ہی مال، اور بنی اسرائیل کے سرکردہ شخصیات میں اس گنجے کا اور اس کوڑی کا بھی شمار ہونے لگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ تیسرے کے پاس جاتا ہے جو آنکھوں کی بصارت سے محروم ہے۔ فرشتہ اس سے بھی یہی پوچھتا ہے، بتا تجھے کون سی چیز پسند ہے، تیرے دل کے اندر کیا خواہش ہے کہ جو خواہش میں پوری کر سکوں؟ وہ اندھا کہتا ہے، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن اور رات دونوں ایک ہو چکے ہیں، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے، میں بھی لوگوں کو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا دیکھ سکوں، اللہ کی اس کائنات کے نظارے کر سکوں، اس کی وسعتیں اور افلاک اور عالم اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ہیں اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے، اللہ رب العزت
اس کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اس اندھے کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ فرشتہ یہی سوال جو پہلے دو سے کیا تھا اس سے بھی یہی کرتا ہے، یہ تو بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتہ چند حاملہ بکریاں ان کو دیتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ پاک خیر و برکت کے خزانے اس اندھے کے اوپر بھی کھول دیتے ہیں، اور پہاڑوں کے درمیان اتنی بکریاں اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ ریوڑوں کے ریوڑ اس کی اپنی بکریوں کے ہو جاتے ہیں، اور اس کا شمار بھی بنی اسرائیل کی سرکردہ شخصیات میں ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اب دوبارہ امتحان لینا تھا ان کی نیتوں کا، اللہ نے پھر اسی فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ جاتا ہے کوڑی بن کے اس پہلے شخص کے پاس جس کو پہلے کوڑ کا مرض لائق تھا۔ فرشتہ کہتا ہے میں ایک مسکین شخص ہوں، بیماری نے آ گھیرا ہے، کوئی مدد کرنے کے اور کوئی میرے اوپر بھروسہ کرنے کے اور کوئی میری اس بے کسی اور اس لاچارگی میں میری امداد کرنے کے مجھے قابل نہیں سمجھتا، اور شومی قسمت کے میرے پاس جو سفر کا سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، دور کا مسافر ہوں، بڑے دور جانا ہے، آپ سے اس لیے ملاقات کی ہے کہ اگر ایک اونٹ اپنے مال میں سے مجھے عطا کر دیں تو میں اس کے اوپر بیٹھ کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں اور آپ کو دعائیں دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ پھر دوسری بات کرتا ہے، میں آپ کو اللہ کی نام اور اللہ کی ذات کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اللہ جس نے آپ کو اچھا رنگ دیا، وہ اللہ جس نے خوبصورت جلد عطا کی، وہ اللہ جس نے کوڑ کی مرض سے آپ کو نجات عطا فرمائی، کہ آپ مجھے ایک اونٹ عطا کر دیں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات وہ جو پہلے خود کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا کوڑی سنتا ہے تو آگے سے کیا جواب دیتا ہے کہ میرے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ حقوق ہیں، مانگنے والوں نے پہلے ہی میرا ناکہ بند کر رکھا ہے، دن رات فقیروں کی لائنیں اور صدائیں ہیں، تو ان حالات میں تو میرے اپنے حالات خود پتلے ہو چکے ہیں، میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، یہ جو تم مال کی بات کر رہے ہو، یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ مال میرے باپ دادا سے نسل در نسل ہمیں منتقل ہوا ہے، اس میں تو اور کسی کا کوئی کمال ہی نہیں۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کہتا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جس طرح پہلے تیرے حالات تھے اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ اللہ اکبر۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو تندرست تھا، جس کے جسم سے کوڑ کے سارے نشانات ختم ہو چکے تھے، آنن فانن کوڑ کی بیماری نے اسے گھیر لیا، اور وہ مال جس کے اوپر وہ اترا رہا تھا، اچانک اللہ کی طرف سے وبا آئی اور اس کے اونٹ اس کے سامنے مرنے لگے اور سارے وہ ریوڑ ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اسی پہلی حالت کے اندر واپس آ گیا۔ فرشتہ پھر دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے جو گنجا تھا، اس سے بھی یہی گفت و شنید کہ میں مسافر ہوں، میں نے جانا ہے، مجھے اگر تو ایک گائے عطا کر دے تاکہ اس کو بیچ کے میں اپنے سفر کے اسباب ان کو باہم پہنچا سکوں اور اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ اور پھر اس کو یہی بات یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت تھا تو گنجا تھا، لوگ اپنی محفل میں تجھے نہیں بٹھایا کرتے تھے، اللہ نے کرم کیا تجھے بال عطا کیے، اللہ نے کرم کیا تجھے مال عطا کیا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے اگر تو مجھے دے دے تاکہ میں اپنا جو ہے سفر اس کو بآسانی اور بخیر و عافیت مکمل کر سکوں۔ یہ گنجا بھی آگے سے تکبر میں یہی کہتا ہے کہ میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں، اتنا مال نہیں کہ میں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے اوپر لٹاتا پھروں، میرے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، اور رہی بات یہ مال، یہ تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، ان کی محنتیں تھیں اور میری اپنی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جس کی وجہ سے آج تم یہ ریوڑوں کے ریوڑ دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ پھر ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، مولا اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو اسی حالت میں لٹا دے جس حالت میں یہ پہلے تھا۔ بال گر جاتے ہیں اور وہ جو ریوڑ تھے گائیوں کے، اللہ رب العزت ان کو آنن فانن تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور عرش سے وہ گنجا دوبارہ فرش پہ آ جاتا ہے۔
اب وہ فرشتہ بغرض امتحان تیسرے کے پاس جاتا ہے۔ یہ دونوں تو اللہ کے نام پہ دینے کے اوپر امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔ اب فرشتہ جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو فرشتہ اس سے بھی یہی بات کرتا ہے، مسافر ہوں، نابینا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، اگر تو ایک بکری اللہ کے نام پہ دے دے تو اس بکری کو بیچ کے میں اپنے سفر کے کچھ اخراجات ان کا بندوبست کر سکوں تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اور دیکھ، ایک وقت تھا تو بھی اندھا تھا میری طرح، ایک وقت تھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کیا، اس اللہ کے نام پہ ایک بکری مجھے عطا کر دے۔ تو اس نابینے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ رو کے کہتے ہیں بھائی بات یہی ہے، میرا کچھ بھی نہیں تھا، میں اندھا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، ایک روٹی اور ایک ٹکڑے اور ایک لقمے کا محتاج تھا، اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا، تو نے اس اللہ کے نام پہ مجھ سے سوال کیا ہے، میں تجھے کھلی اجازت دیتا ہوں، اس اللہ کے نام پہ میرا جتنا مال تو لے سکتا ہے تو لے جا، اور جتنا مال میرے لیے چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ جا، میں تجھ سے کوئی سوال کوئی پوچھ گچھ نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے سب سے اعلیٰ ہستی کا وسیلہ میرے سامنے پیش کیا ہے، جا اللہ کے نام پہ جو کچھ لے سکتا ہے لے جا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اللہ نے امتحان لینے کے لیے مجھے بھیجا تھا، تیرے جو دونوں ساتھی تھے وہ امتحان میں فیل ہو گئے، اللہ نے تجھے کامیابی عطا فرما دی۔ یاد رکھو مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، انسان کی بدنیتی اور انسان کی بخیلی انسان کے مال کو ہلاک کر ڈالتی ہے، اور انسان کی نیک نیتی اور انسان کی سخاوت مزید اس مال میں خیر و برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔